ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں یکم ذی الحجہ کی رات سے اور عید الاضحیٰ تک، یہ جو 9 دن ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہر عبادت، کوئی بھی عبادت ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنی محبوب ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں ہے اتنی اور کسی دن میں نہیں ہے۔ مثلا اس میں فرمایا کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو یہ تقدس عطا فرما دیا کہ ان 9 دنوں میں ایک دن روزہ رکھ لو تو اس کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ایک رات اگر جاگ کر عبادت کر لو جتنی بھی ہو سکے تو وہ ایسا ہے جیسے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں جاگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو اپنی عبادت کے لیے اس طرح مخصوص فرمایا ہے کہ اس کی فضیلت کہیں سے کہیں بڑھا دی ہے، ہر عمل کی فضیلت۔ صدقہ کوئی دے ان دنوں میں تو عام دنوں کے صدقے کے مقابلے میں ان دنوں میں صدقہ دینا زیادہ ثواب ہے۔ کوئی نفلی نماز پڑھے تو عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں نفلی نماز کا ثواب زیادہ ہے۔ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، تلاوت کرے، تو جتنی تلاوت کا ثواب عام دنوں میں ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب ان دنوں میں ملے گا۔ جتنا عام دنوں میں ذکر اور تسبیح کا ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب ان دنوں میں ملے گا۔ کوئی بھی عبادت کا عمل، چاہے وہ جانی عبادت ہو چاہے مالی عبادت ہو، اس کا اجر و ثواب ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کہیں سے کہیں بڑھا دیا ہے۔ لہذا کیوں بڑھا دیا؟ وہی بات کہ ہم دن رات اپنے دنیاوی دھندوں میں مشغول رہ کر بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی کو بھلا دیتے ہیں، ان کی یاد دل سے نکل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت دل و دماغ میں پیوست ہونی چاہیے اس میں کمی آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کھینچ کر بلاتے ہیں، آ جاؤ، یہ میرے دن ہیں، یہ میری راتیں ہیں، ان کے اندر مجھ سے تعلق جوڑ لو، میرے ساتھ رشتہ مضبوط کر لو۔ جتنی جتنی بھی نفلی عبادت کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اتنا ہی بڑھے گا۔ ایک حدیث میں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات نقل فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو ایک حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ نفلی عمل کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ جتنا نفلی عمل وہ زیادہ کرتا ہے اتنا ہی میرے قریب آ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ عمل کرتا ہے۔ کیا مانا؟ کہ اس کا ہر عمل اور اس کا ہر کام، چاہے دیکھنے میں دنیا کا کام نظر آ رہا ہو، لیکن وہ میرے محبت سے کا آئینہ دار ہوتا ہے، یعنی وہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ میری محبت میں کر رہا ہوتا ہے، جو کچھ کر رہا ہوتا ہے جیسا میں کر رہا ہوں میں اس کا بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کے بارے میں فرما رہے ہیں، ایک معمولی سا بنگا جس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی کیا مطلب؟ کہاں وہ ذات عالی جس کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے، کہاں اس کا جلال و جمال، کہاں اس کی کبریائی، کہاں اس کی عظمت، اور کہاں ایک بالکل
بے نام اور بے حقیقت بندہ، کہتے ہیں میں اس کے اندر آ جاتا ہوں، اس کے اندر آ جاتا ہوں۔ اس کے اندر آنے کا معنی یہ نہیں کہ حلول کر جاتا ہوں، اس میں معنی یہ کہ اس کا ہر عمل، اس کا ہر قدم، اس کا ہر کام وہ میری محبت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور میں اس سے راضی ہوتا ہوں۔ وہ چلتا ہے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں، وہ پھرتا ہے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں، وہ کھاتا ہے تو اس سے راضی ہوتا ہوں، وہ پیتا ہے تو اس سے راضی ہوتا ہوں۔ یہ مقام میں اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہوں، کائے سے؟ اس کی نفلی عبادتوں سے۔ جتنی نفلی عبادتیں بندہ زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل ہوگا، اور قرب کا اس کو پتہ بھی چلے گا۔ ہر وقت جو کام کر رہا ہوگا تو وہ فرماتے ہیں کہ میری رضا کے مطابق کر رہا ہوگا، میں اس سے راضی ہوں گا، اور خود اس کے دل میں بھی یہ احساس پیدا ہوگا کہ یہ میرا اللہ مجھ سے کرا رہا ہے۔ تو یہ زبردست فضیلت ہے کائے کی؟ نفلی عبادتوں۔ کسی وقت بھی کرے آدمی، آج بھی کرے، کل بھی کرے، کسی بھی وقت کرے، دن میں کرے، رات میں کرے، جو بھی نفلی عبادت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن ان دنوں میں تو فرما رہے ہیں، یہ دن جو آ رہے ہیں 9 ذی الحجہ تک، اس میں اگر جو عبادت کی جائے گی عام دنوں سے زیادہ، فرماتے ہیں میں مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اے بندے، تو عام دنوں کے اندر بھی میری نفلی عبادت کرتا تو میں تجھے اپنا قرب عطا کرتا، لیکن ان دنوں میں اگر کرے گا تو مجھے محبوب ہے تیرا عمل، مجھے تیرا عمل محبوب ہے ان دنوں کے اندر، جتنا ان دنوں میں محبوب ہے اور دنوں میں اتنا نہیں۔ لہذا یہ اگر دیکھا جائے تو لوٹ کا زمانہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے عام مشاغل سے ہٹا کر، تو مشاغل کو کم کر کے ان میں نوافل کا اہتمام کرے، نفلی عبادتوں کا اہتمام کرے۔ اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھے، نفلی عبادت کوئی بھی زیادہ کرے، تلاوت عام دنوں میں جتنی کرتا ہے اس سے زیادہ کر لے، جتنا ذکر تسبیح عام دنوں میں کرتا ہے اس سے زیادہ کر لے، صدقے کا اہتمام کرے، جتنا صدقہ دے سکتا ہے اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کرے، اور نفلی نمازیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کا اہتمام کرے۔ تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اور کوئی دن اللہ کو اتنے محبوب نہیں ہے عبادت کے لیے جتنے یہ دن محبوب ہے۔